الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد ثنا درود خاتم الانبیاء له التحیۃ والثناء بعد قادر مطلق جل جلالہ عم نوالہ عظم برہانہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا و فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرماوے صحیح درست اپنی رضا والی بات بغیر پھسلنتوں درست اور حقی سچی بات دا القاء فرماوے میری زبان تے او گل جاری فرماوے جس گل دے نال قیامت والے دن گرفت نہ ہوئے اللہ دی پکڑچ نہ ہو جو سمجھانا چاہنا مولا شرح صدر دنال اس زبان دے اندر قدرت بھی نصیب فرماوے اور پھر اس دا بھی اثر جو میں سمجھانا چاہنا اللہ رب العالمین میں سمجھانے دی توفیق نصیب فرماوے دوستو جنہ دوستہ اس محفل شریف دا اہتمام کیتا ہے سادات کرام تشریف لے کے آئے ہیں ساڑھے واسطے انتہائی سعادت والی بات ہے اور فخر والی بات ہے اللہ رب العالمین ان ہمیشہ اپنے نانا پاک دے دین دے نال جوڑ کے رہنے دے توفیق نصیب فرما اور پھر سانو انہاں نال تعلقات محبت دے استوار رکھنے دے توفیق نصیب فرما دنیا آخرت دے اندر نانا رکھے اللہ رب العالمین ساتھیاں دی اس محنتنوں کوششنوں کاوشنوں قبولیت شرف نصیب فرماوے دوستو بالکل آغاز دے اندر اس ماہ مبارکہ دی جڑی مناسبت ہے حضور غوث پاک سرکار دے نال
اس مناسبت کے پیش نظر میں جناب غوث پاک میرا ایک بات سنا لوں، پھر اس کے بعد میں جو مقصودی باتیں ہیں وہ پیش کروں گا۔ الفتح الربانی حضور غوث پاک سرکار کتاب عبد الملفوظات شریف لکھے ہوئے۔ واحد بابا یارویں والا پیر کہ ہر اللہ دا ولی انہاں دا ختم شریف سال دے اندر ایک بار دلایا جاتا ہے۔ آپ سرکار دا ختم شریف سال دے اندر ایک بارہ نہیں بلکہ ہر مہینے ہی دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت نصیب فرمائی۔ ایک بات اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کائنات ولایت دے اندر سلسلہ سلاسل دے اندر سلسلہ سہروردی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی نقشبندی ہے، کائنات دے اندر کوئی سلسلہ بھی اجدہ نہیں جس سلسلے دے اندر فیض میرے حضور غوث پاک سرکار دا نہ پہنچے۔ اس میں تفصیلات نہیں جانا چاہتا۔ آپ سرکار نے فرمایا، اپنے مریدان کو ایک نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے میرے مریدو جیڑی تساں گل بات خطاب واز سندے ہو نا، اس نو تساں سیر سپٹے چسکے واسطے نہ سنیا کرو بلکہ اپنے روح اور اندر دے علاج واسطے سنیا کرو۔ میری بات نو سمجھ رہا ہوں؟ روح دا علاج، عقائد دے اندر بگاڑ ہے درست کے واسطے سنو، اعمال دے اندر بگاڑ ہے اعمال دی اصلاح واسطے سنو۔ تو سونے اسے گل دے پیش نظر میں کوشش کراں گا کہ بغیر کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جانا ہے، بقا یہ ہے بھی بغیر زیادہ جذبات دے اندر آ جانا دے۔ میں جناب برونو لگن والی ایک تہمت اور الزام ان دے ازالے دے سلسلے دے اندر کچھ نہ کچھ باتاں سمجھانا چاہنا، اور اس تو بعد پھر اگر کسی دا کچھ سوال ہوئے گا تو انشاءاللہ العزیز میں جواب پیش کرانا۔ بنیادی طور تے ذہن چ رکھو جتوں تک دلائل دی وسعت دا سلسلہ ہے، دلائل دی وسعت دا سلسلہ ہے، ایک گل اتے دلائل دے انبار نہیں، مگر میں فی الحال آج دی محفل شریف دے اندر کو کوشش کرنی ہے کہ بنیادی جڑا مسئلہ ہے نا، بنیادی طور تے بالکل بنیادی طور تے جڑی گل ہے وہ سمجھ آ جائے، کیونکہ جڑے دلائل ہیں نا، دلائل انہاں دی پرکھ انہاں نو سمجھنا جنی دیر تک اصل مسئلہ صحیح طرح ذہن وچ نہ ہوے، بنیاد نہ بنی ہوے، پھر دلائل سمجھنے اور انہاں دی یہ ہے کہ کانٹ چھانٹ کرنی، ونڈ کرنی بہت مشکل کام ہوندا ہے۔ اصولی طور تے جو بنیادی مسئلہ ہے اس نو لوگاں دے سامنے پیش کر دیتا جاوے اور انہاں دے دل دماغ دے اندر بٹھا دیتا جاوے۔ میری بات نو سمجھ رہا ہو نا؟ تسلی نال جناب نے گفتگو سننی ہے۔ میں کیا ہے لگن والی ایک تہمت الزام ان دا الزام کرنا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ سرکار نو غلط اور باطل تے آخدے ہیں اور یزید نو صحیح حق تے آخدے ہیں۔ ایک بنیادی بات ہے، اسے گل میں انشاءاللہ العزیز میں سمجھاواں گے۔ اے میرے ہاتھ دے اندر استاد صاحب قبلہ دے کے رسالہ بیعت یزید سے انکار کا سبب آپ نے لکھیا ہے۔ مقصد کیا سی؟ مقصد یہ سی وچ بیان کیا کیتا ہے ان دا بھی خلاصہ پیش کرنا۔ اس تو پہلے سمجھو اس رسالے دے لکھن دا مقصد کیا سی۔ مقصد یہ سی کہ اصحاب پیغمبر دی عزت دا بھی دفاع ہو جائے اور اہل بیت کرام دی عزت دا بھی دفاع ہو جائے۔ کربلا شریف دے حوالے دے نال جڑی صحیح صورتحال ہے
وہ لوگوں کے سامنے نکھر کے سامنے آ جائے، ان بیان ہوئے کہ نہ تہمت اہل بیت سے آوے اور نہ ہی اصحاب پیغمبر سے آوے۔ اس اندر آپ نے بنیادی طور سے جنہ گلن بیان فرمایا ہے دوستو، ان دے وچ سارے نال پہلی جڑی شے ہے اے ہے جڑا یزید پلید سی، جس تے فاسق و فاجر ہون دے اندر بالکل رتی برابر شک شبہ دی گنجائش نہیں۔ دوستو جس سے فاسق اور فاجر ہون دینا، میری بات بنیادی طور پہ سمجھ لو، بالکل گنجائش نہیں مسلک اہل سنت، مسلک اہل سنت دے اندر بالکل کسی نے کوئی گنجائش نہیں کہ جیڑا اس نو فاسق و فاجر نہ مننے از خود اہل سنت باہر اور فاسق شمار ہوئے، فاسق اعتقادی شمار ہوئے۔ پہلی گل جڑی سی یزید دا پلید دا فاسق اور فاجر ہونا، پہلا مسئلہ جڑا اس کتاب دے اندر بیان کیتا گیا ہے وہ اے ہے کہ یزید فاسق و فاجر ہویا کس وقت ہے۔ ہن اے مسئلہ ابتدائی سمجھانا ہے، مگر اس تو پہلا ایک ذہن وچ گل رکھ لو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، سبحان اللہ، آپ دی کربلا شریف دی اندر قربانی او دنیا دی ایک انوکھی اپنی مثال آپ قربانی ہے۔ جس طرح یزید پلید دے حوالے دے نال جیڑا بندہ اے ذہن رکھے، اے خیال رکھے کہ او صحیح بندہ سی، اچھا بندہ سی، او دے فسق و فجور دا انکار کرے، اہل سنت تو باہر ہے، اسی طرح جڑا امام علی مقام امام حسین دی قربانی نو، آپ دی شہادت نو، کربلا شریف دے اندر خاندان و کنبا کٹوا دین نو بے اہمیت، بیکار، رائے گاہ سمجھے، عظیم اعلی اپنی مثال آپ قربانی نہ سمجھے، تاریخ اسلام دے اندر آن آلیاں واسطے بادشاہ دی اکھ چکھ پا کے صحیح حق بات دا ڈنڈکا وجا چھوڑنا، اس گل واسطے نمونہ نہ سمجھے، وہ بھی اہل سنت تو باہر ہے، اوندا بھی سنیت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ امام علی مقام دی جڑی قربانی ہے کربلا شریف دے اندر جس نقطے اتے ہوئی ہے، اگر وقت نے ساتھ دیتا اور ساتھیاں نے تھوڑا جا پیار دا مظاہرہ کیتا تو میں انشاءاللہ العزیز فتح ورزیہ شریف دے وچوں جناب نوں سمجھاواں گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں اگر انشاءاللہ العزیز خطاب توڑ چڑھیا، تعصب اور اناد دل چ نہ ہویا، میں تن دعوے نال آکھنا
چیویں دا بھی بندہ ہوئے گا منن تو بغیر انہوں چارہ ہی نہیں ہوئے گا انشاءاللہ امام علی مقام دی شہادت جس نقطے اتے ہوئی ہے جس گل اتے ہوئی ہے اور نقطہ اسلام دی عظیم بنیاد سی جس نقطے اتے آپ دی شہادت ہو رہی جس گل اتے آپ نے اپنی جان کٹا چھوڑی اتنی گل جناب اور نے بنیادی طور تے سمجھ لئی ہونا ہو میں جڑے مضامین نے اس کتاب دے اون دا ایک باری خلاصہ تواڈے سامنے رکھنا اور اس تو بعد پھر اون دیتے یہ ہے موٹی موٹی ایک بارا قطع نظر دلائل تو ہاں جدو ضرورت پیش آئے گی میں پیش بھی کراں گا اصل مسئلہ جناب اور نے سمجھا چھڑنا پہلا مسئلہ یزید فاسق ظالم کس وقت ہوئے ہے اس تو بعد نالو نال دساں گا اس بحث نو چھیڑن دا سبب کیا سی دوسری بات امام عالی مقام آپ دا یزید پلید دی بیعت تو انکار کرنا ہون دا سبب کیا سی اس بحث نو چھیڑن دا پھر مقصد بیان کراں گا یزید پلید اٹل کافر سی اس حوالے نال امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی طرف ایک منسوب روایت ہے اس دی حقیقت نو کھولیا جائے گا اے ترائے موٹیاں بنیادی گلاں نے جڑیاں آپ نے اس کتاب وچ بیان فرمائیاں ہن میں اے جناب برن بنیادی مضمون سمجھان تو بعد اس دی تفاصیل دی طرف آنا جناب برن دی توجہ ہے ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ دوستو پہلی بات یزید فاسق کس وقت ہوا ہے جس وقت سیدنا کاتب وحی خال المؤمنین مومنہ دے مامو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے ولی عہد بنایا یزید نو بیعتاں لئین اصحاب پیغمبر کیتیاں اس وقت یزید فاسق نہیں سی میری گل سمجھ رہا ہو نا جی فاسق فاجر تخت نشینی تو بعد ہوئے ہے جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا رہے اس وقت تو فاسق نہیں سونےو اس گل نو پیش کرن دا مقصد کیا ہے اندے تے دلائل تو دلائل دے واسطے میں ایک ہی موٹی جی گل کراں گا کہ تاریخ دیاں کتاباں بھریاں پئیاں کسے دے پیچھے لگ کے محض جذبات چاہ کے اپنا ایمان نہ بگاڑیا جی اخیر قبر دی کالی رات آنی ہے کسے دے اشارے تے فتنہ برپا کرنا اور شور شرابہ کرنا گل دی حقیقت نو سمجھن تو بغیر انسان نو اگر وقتی نہ نقصان دے تے کس وقت اتنا کھلا نقصان دیندا ہے کہ انسان اس وقت گھبرا اٹھدا ہے مگر اگو پھر نکلن دا کوئی راہ نہیں ہوندا سونےو تاریخ دیاں کتاباں بھریاں ہوئیاں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ نے
یزید دے واسطے بیعت لئی سی، اس وقت 5 اکابر صحابہ نے انکار کیتا سی۔ سر فارس امام علی مقام حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے انکار کر دیتا۔ جدو انکار ہویا انہاں کول پوچھا گیا کہ تساں بیعت کیوں نہیں کیتی؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ نے یہ عذر پیش فرمایا کہ اس طرح تو پھر 2 خلیفیاں دا اجتماع بیک وقت 2 خلیفیاں دا ہونا لازم آئے گا۔ اسے یہ ہے امیر معاویہ سرکار نو کہنے لگے اس طرح کرو تو پھر خود دستبردار ہو جاؤ، اپنے بیٹے واسطے لو ایسا کر لا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر آپ سرکار نے کیا جی یہ طریقہ سانو اچھا نہیں لگ رہا، یہ کیسر و کسرا دا طریقہ سانو طریقہ مناسب نہیں لگ رہا، یہ یار یار نال صحابی نال گل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار بھی حضرت امام المقام بھی اس طرح دے آزار پیش فرمائے، میرے وال توجہ فرمائے، مگر اسے ایک نے بھی ہون دے فاسق ہون نو بیان نہیں کیتا۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور شریف، آپ دی ظاہری زندگی شریف دے، میری بات نو سمجھ رہا ہو نا دوستو؟ اگر او اس وقت فاسق و ظالم ہوندا تے جڑے انکار کر رہے نے کم از کم او تے اس گل نو ظاہر فرما چھڑ دے، سرکار امیر معاویہ جنوں تسا اپنا ولی عہد بنا رہے جے او بندہ تے فاسق و فاجر ہے، تے فاسق و فاجر نو شرابی نو نہ تخت نشین نہیں کیتا جا سکتا۔ تسا ایک گل دسو، کیا تسا کسی فاسق و فاجر نو من لو گے؟ وہ دے ہاتھے بیعت کر لو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ عام مسلمان اس گل نو گوارا نہ کرے، صحابی کتوں کر سکتا ہے؟ اگر ایتھے ہوں 2 گلاں، اسے گل تے اصرار کرو کہ نہیں او اس وقت ہی فاسق و فاجر سی جس وقت امیر معاویہ سرکار بیعتاں لے رہے سن اور صحابہ کرام کر رہے سن، بات یہ ہے پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے کی آکھو گے کہ آپ نے اپنے فاسق اور فاجر پتر نو جان بوجھ کے ظالم نو امت تے مسلط کر دیتا؟ دسو اس گل دے نال تے صحابی رسول دا از خود معاذ اللہ دنیا پرست اور ظالم ہونا لازم آئے گا۔ اگر جے تسا آکھو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ نہیں سی، تو پھر سوال یہ ہے کسی نو بھی پتہ نہیں سی؟ جی صحابہ نو بھی خبر نہیں سی، چلو کم از کم جنہاں نے انکار کیتا ہے انہاں نو تے خبر ہونی چاہیے ہے نا، کم از کم انہاں نو تے خبر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے نا۔ انکار جو کر رہے ہیں انہاں نے امیر معاویہ نو بیان کیوں نہیں کیتا؟ گل ہے ہور گلاں بیان کر دے رہے ہیں، عذر بیان کر دے رہے ہیں، اسباب بیان کر دے رہے ہیں، سوال یہ ہے انہاں نے ہوندا فاسق و فاجر ہونا اسا تا انکار پہ کرنے ہاں اس نو سبب قرار نہیں دیتا۔
میری اینی گل سمجھ آئی ہے یہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. ہونے دا فائدہ کیا نکلے گا؟ یزید میاں فاسق و فاجر و ظالم سی، مگر انہوں امیر معاویہ دے دور وچ نہ منو تاکہ نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے تے تہمت آوے، نہ صحابہ پیغمبر دے تے تہمت آوے. کیوں جی؟ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا تو اس وقت فاسق نہیں سی، بعد دا آپ نو کیا پتا سی؟ جے کہ صحابہ کرام نے کی تھی نا بیعت، انہاں کسے شرابی سانی دی حد تے بیعت نہیں کی. ہن ان دے نال کیا ہوئے گا؟ جڑا اعتراض آنا سدھو ادھر ادھر اودے تو چھٹکارا حاصل ہو جائے. وگرنہ میں گل کرنا جاؤ اس نو سے دور چ فاسق فاجر ثابت کر کے تسا مینوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا اصحاب پیغمبر دا دامن اعتراض تو صاف کر کے بخاؤ. میری گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں ہر گل چلو ٹھیک آپ سوال جواب آخر دے کرا. ہن سونے اتھے گل سنو، اگر کوئی بندہ اس گل تے آ کے آکھے نہیں اس گل دے نال یزید پلید دا دفاع ہویا ہے، ہن چنگا آکھیا گیا ہے، ہن پھر ایک گزارش کراں گا، ایک مثال دے کے دو بندیاں دا آپس وچ ہو جاوے جھگڑا، بحث چھڑ گئی، ایک دوسرے نو آکھدا ہے کہ یار اے جڑا شیطان ہے نا، شیطان یار اسا سنیا بھی وہ فرشتیاں دا استاد سی، شیطان تے فرشتیاں دا استاد کی جوڑ توڑے؟ شیطان ہے فرشتیاں دا استاد کی جوڑ توڑے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی گا. اگلا کہ میاں گل یہ ہے جی میں مشہور ہے، میں اس سے پیش نظر گل کر رہا ہوں کہ جس وقت شیطان استاد سی مشہور گل دے مطابق، میاں اس وقت شیطان نہیں سی. جس وقت شیطان بنے فاخرج انک رجیم، رب نے انہوں فرمایا دبا ہو جا، اپنے کو پھر اپنے حریم راز دے اندر خصوصی جتے رحمتاں تے برکتاں سن اتھوں کڈ دیتا ہے. میاں جدو استاد سی ادو شیطان نہیں سی، شیطان بعد وچ بنیا ہے. اگلا آکھے ہوئے تو تے شیطان دا دفاع پہ کر رہا ہے، شیطان نو چنگا پہ آکھنا ہے. ہن ایمان اللہ دسو یارو ایک بار میرے نال تھوڑا جا یہ دسو ان دی ایک گل درست ہے یا غلط ہے؟ ان دی ایک گل درست ہے؟ پھر سنو نا وہ کی آخر ہے؟ آخدہ ہے کہ میاں تو جڑا آخدہ پہ ہے کہ شیطان بعد شیطان بنیا جدو استاد سی ادو شیطان نہیں سی، یہ تو شیطان نو چنگا آخ دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہن کوئی آکھے تساں تے شیطان نو چنگا آخ دیتا، پھر یہی آکھاں گے بھی تیرے ورگا بھی کوئی شیطان کوئی نہیں، تیرے ورگا بھی پھر ہولا تو کوئی کمینہ نہیں ہے، بھی گل نو خراب کیوں کرنا ہے؟ ایس گل نال کہ شیطان بادو شیطان بنیا جدو استاد سی مشہور قول دے مطابق، اس وقت تو شیطان نہیں سی. ظالماں اس گل نال میں شیطان دا دفاع نہیں کیتا، میں تے فرشتہ دا دفاع کیتا ہے. اس گل نال میں کیا کیتا ہے؟ فرشتہ دا دفاع کیتا ہے، شیطان دا دفاع نہیں کیتا. دسو یہ گل ان دی درست ہے یا غلط ہے؟ یار میں کدو شیطان دا دفاع کیتا ہے؟ اللہ دے بندیو جی اگر شیطان نو شروع لائی شیطان منیا تے صرف ایک اعتراض فرشتیاں تے آندا سی، میں تے اس اعتراض نو ہٹایا ہے. شیطان تے شیطان ہی ہے. اسی طریقے نال سونےو
یزید نو جڑا آکھیا پہلو فاسق نہیں بعد ہویا او تے فاسق ہی فاسق ہے، او تے ظالم ہی ظالم ہے۔ اے اساں جڑی گل کیتی ہے اے یزید دے دفاع واسطے نہیں کیتی، امیر معاویہ اور اصحاب پیغمبر دے دفاع واسطے کیتی ہے۔ اینی گل جناب اور میری سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اینی گل تھوڑا جا دل منیا یا نہیں منیا؟ اس گل مشکل ہی ہے، چلو خیر پھر بھی کچھ نہ کچھ دل منیا یا نہیں منیا؟ من گیا۔ اگے چلو، یہ پہلا مسئلہ سی، ان دی میں بنیاد سمجھائی۔ جے تسا آکھو نہیں دلائل تفصیل نال، میں انشاءاللہ العزیز او دلائل بھی پورے تفصیل نال پیش کر سکنا وا، اور میں ایک خطاب دے اندر تقریباً 6 یا 7 پیش بھی کر چکیا۔ سمجھ آئیے یہ نہیں ہے؟ ایک بات بھی ایس گل دے نال یارو دفاع صحاب پیغمبر اور امیر معاویہ دا ہویا ظلم عظیم ہے۔ دنیا دے اندر بدتمیزی دا طوفان کھڑا ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ افسوس کہ اس گل دی وجہ نال جیڑا یارا صرف اور صرف اصحاب پیغمبر اور امیر معاویہ دی دفاع دے اندر گل کرے، اس نو یزید دا طرفدار آکھیا جائے، یارا پھر کیا آکھاں گے؟ اللہ رب العالمین نے اس ظلم دے انصاف واسطے ایک دن ضرور بنایا ہے، ہو جائے گا اس دن انصاف، اور کھل کے ہوئے گا، بالکل واضح ہو کے ہوئے گا، روز روشن دی طرح ہوئے گا کہ کل نو بگاڑنا، کل دے رخ نو گندا کر دینا، انہوں صحیح محل تو ہٹا دینا، صحیح رخ تو پھیر کے ایک دفاع والی گل نو تہمت بنا کے بدتمیزی دا طوفان کھڑا کر دینا۔ میں یہی آکھاں گا کسی انصاف پسند بندے دا کم نہیں ہو سکدا۔ ہاں جڑا انصاف پسند بندہ ہوئے بھلے کا کھا بھی بوے، جدو اس نو خبر ہوئے وہ ضرور رجوع والے پاسے بھی آ جاندہ ہے، اور گل نو تسلیم کر کے اگلے دا شکریہ بھی ادا کر چھوڑ دا ہے۔ اینی گل سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہن ادھر ویکھو، ایک بات ہے، اگلی گل کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سونے ہوں اگر ایویں اشارے کر دے رہے تو تسا آپس وچ مصروف رہے، میں کیویں اگے بھی تانوں میں سمجھان واسطے تانوں ہی، کیونکہ تسا ہی وچلے سانوں آئے جے، ہن تانوں سمجھان واسطے میں گفتگو چلائی ہے تے تسا ہن سجے کھبے ادھر ادھر اشارے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے مطلب و مقصد تے بولو گے۔ جدو ایک منٹ آ رہا میں کہہ رہا تو ادھر ادھر دے اشارے کر کے نہ بولو، کان دی میں گل نہیں کر رہا، میں توجہ دی گل کر رہا۔ جی جس وقت تسا دوسرے پاسے گل کرو گے میرے وال توجہ کیویں ہوئے گی؟ توجہ ہے، ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ۔ دوسرا مسئلہ جو اس کتاب وچ بیان کیتا گیا وہ اے ہے کہ امام عالی مقام آپ سرکار نے جیڑا بیعت تو انکار فرمایا سی، تانوں پتہ ہے کس وقت ہویا سی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نا زندگی پاک دے اندر آپ نے انکار فرمایا، جی انکار فرمایا سی۔ گل یہ ہے آپ نے اس گل دی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ دا ہوں وقت انکار کرنا، اس وقت بیعت تو انکار کرنا او بوجہ فسق نہیں سی، انہوں نے فاسق و فاجر ہون دی وجہ نال انہوں نے اپنے معاملات نہیں، انہوں نے آخرکار محفل دے نظام نو سنبھال لیں، بوجہ فسق نہیں سی۔ کیوں؟ ایک گل تے ہون ثابت ہو چکی ہے کہ یزید تخت نشینی تو بعد فاسق ہویا ہے،
بعد فاسق ہویا یزید دے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور شریف دے اندر جیڑا بیعت تو انکار پہ ہوندا ہے انہوں تسا اگر آکھ دیو بوجہ فسق سی ہونے تے ثابت کر بیٹھے ہاں کہ اس وقت وہ فاسق ہی نہیں سی، اس وقت وہ فاسق ہی نہیں سی۔ سوال یہ ہے پھر اس وقت آپ نے بیعت تو انکار کیوں فرمایا؟ بیعت تو انکار کیوں فرمایا؟ آپ نے اس کتاب دے اندر اس گل نو ثابت کیتا ہے کہ میاں ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ شرع دا مسئلہ ہے اجتہادی مسئلہ۔ اجتہادی مسئلہ بلا کس نو آکھدے ہیں؟ جتھے اکابر مجتہدین دیاں آراء ہی مختلف ہو جائیں۔ لائیو چلایا کھلا کو ادھر بخا رہا ہے، یہ تو اپنے کر رہے ہیں نا۔ کی مسئلہ پانے اللہ دے بندیو گل سمجھنا لیے، اگر نہ سمجھ آئے گی یا اعتراض ہوئے گا تو گل بات کران گے آپس میں بیٹھ کے یار نہ پتہ کیا مسئلہ ہے، پتہ میری گل سنو، اصل اندر ابتدا